بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ بزرگوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں کیا جائز ہے؟ تو اس میں سوال جو ہے نا وہ پوری طرح کلیئر نہیں کہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں کیا اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ جس بزرگ کو اس کا ثواب پہنچانا ہوتا ہے تو ذبح کے وقت نام خدا کی بجائے اس بزرگ کا نام لیتے ہیں؟ تو یہ مسلمانوں پر الزام ہے، کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں کرتا۔ ذبح کے وقت سب لوگ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں اور چھری صحیح تکبیر کی جگہ پر چلا دیتے ہیں۔ وقت ذبح بسم اللہ یا نبی، بسم اللہ یا ولی، کوئی ایسا نہیں کہتا۔ یا پھر یہ مان لیتے ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں غوث اعظم قصلہ سر عزیز کے عرس کا بکرا، یا والدین کی فاتحہ کے لیے بکرا، یا قربانی کا بکرا۔ تو اس طرح کہنا یہ بالکل شرک نہیں، کیونکہ جس کے لیے جانور ذبح کیا جائے گا وہ مہمان ہوگا یا کوئی اولیاء کرام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا والدین، ان میں سے کوئی ہوگا، اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کے علم میں ہوگی کہ مہمانوں کی ضیافت کے لیے ذبح کیا ہے یا کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے۔ اس نیت کے بغیر خام خواہ ذبح کرنا وہ تو صرف کسائی کا کام ہے کہ اپنی دکانداری کے لیے بیچنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اور گوشت بیچتا ہے، چاہے کوئی اپنے کھانے کے لیے، چاہے مہمانوں کے لیے، چاہے ختم شریف کے لیے، چاہے جس مقصد کے لیے بھی لے جائے، کیونکہ ذبح کرنا عقل مند اور سمجھدار آدمی کا کام ہے۔ تو عقل مند آدمی کا کوئی کام بغیر کسی ضرورت اور مقصد کے نہیں ہوتا۔ اس میں بڑے بڑے جو مفسرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تفسیر جلالین میں ہے کہ اگر ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی تو یہ صحیح، جائز اور عین حلال ہے۔ ذبح سے پہلے یا بعد اس جانور پر کچھ بھی پکارا گیا ہو یہ حلال ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پہلے سارا سال اس جانور پر اللہ کا نام پکارا جائے کہ اللہ واسطے چھوڑا ہوا ہے، اور ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے کسی اور ہستی کا نام پکار کر چھری پھیر دی تو حرام ہو جائے گا۔ اور کئی کتابوں میں ہے، ہدایہ میں ہے، اگر ذبح کے وقت بسم اللہ محمد رسول اللہ کہے گا تو ذبیح حرام ہو جائے گا، اور ذبح کے پہلے یا بعد غیر حق کے نام کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تفسیر احمدی یہ مولویوں کی بڑی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے جو نظر بیل، گائے اور بکرے کی مانی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے کا رسم و رواج ہے، تو یہ پاک اور حلال ہے، حرام یا شرک نہیں ہے۔ قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ قربانی کا بکرا کہنا، بکروں کے عرس کے لیے جانور چھوڑنا، بزرگوں کے عرسوں کے لیے جانور چھوڑنا، مہمانوں کے لیے رکھنا، نظر نیاز کے لیے پکارنا سب جائز ہے۔ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو کافروں نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے ہوئے تھے، ان پر لات، منات اور عزا وغیرہ کا نام لیا جاتا تھا۔ وہ کافروں نے چھوڑے کہ یہ عزا کے نام کا بکرا ہے یا منات کے نام کی گائے ہیں، وہ اس طرح چھوڑتے تھے۔ جب جنگ پر جاتے تھے تو اس طرح بتوں کے نام کوئی منت مان کر جاتے تھے اور وہ جانور اس کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جو جانور انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں ان کو ذبح کرو اور کھاؤ۔ اسی طرح غزوہ حنین میں بھی
بہت زیادہ بھیڑ بکریاں، گائے اور اونٹ وغیرہ مال غنیمت میں آئے تو وہ کفار کا مال تھا۔ سب صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب نے استعمال فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور حرام ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح ثابت ہوا کہ جب بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور وہ اس کو ذبح کر کے صحیح طریقے تکبیر کر کے کھا سکتے ہیں، تو پھر اولیاء کرام اور نبیوں کے نام پر یا والدین کے اصال ثواب پر چھوڑا گیا جانور، اس کو بھی صحیح تکبیر کر کے اس کو ذبح کرنا اور اس پر نیاز فاتحہ کرنا، اس کا ثواب جس کو چاہو بخشنا، تو یہ بھائی عین جائز ہے۔ یہ بالکل کسی طرح بھی نہ شرک ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔